تو بہت عرض کریں یہ آج کل کے دور میں گمراہی جو پھیلتی ہے کیسے پھیلتی ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں گمراہی پھیلتی وجوہات کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے علماء اور عوام کے درمیان روابط نہ ہونا، مضبوط روابط نہ ہونا. عوام کو علماء من درمیان مضبوط روابط اس کی وجہ سے سب سے زیادہ گمراہی پھیلتی ہے. آج کیا چیز ماندی آج کے نفر نیرند پر ہے اگر اس پوچھو لائے سے باسی کہ گوگل پر کروائی سر گوگل ٹرانسلیٹ آج ہمارے پاس بڑا ایک معیاری ایپ ہے ہمارے پاس، ہم گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے سے سب کچھ کر لیتے ہیں. ایسا اگر قرآن ترجمہ ہے اس پڑھو گوگل پر ٹرانسلیٹ کرو. ان وجوہات کی بنا پر علماء کا ادب ہم نے چھوڑ دیا، بڑوں کا ادب ہم نے چھوڑ دیا، ادب و احترام ختم ہو گیا، قرآن کا اثر ہم میں نہیں اترتا ہے. اسی وجہ سے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتا قرآن حکیم میں کے آیات تھے. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، بہت سارے آیات ہیں لیکن ایک آیت اشارتاً بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن پڑھنے کے باوجود کہ انسان ہدایت حاصل کرن مگر کہ انسان چھ گمراہ گسن. مرحبا قرآن پڑھنے کے باوجود، یہ قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا ہوں، قرآن پڑھنے کے باوجود کہ انسان ہدایت حاصل کرن کہ انسان چھ گمراہ گسن. بھائی کرو قرآن حکیم سے سوال بس تم چھ گمراہ گسن. فرمو وما يضل به الا الفاسقين. گمراہ چھ صرف تمہیں گسن یم فاسق آشن، یم انکار کرن وال آشن، یم در پرد بے کہتا آشن، پتین بے کہتا آشن، زبان پر بے کہتا آشن، وہی گمراہ ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ قرآن حکیم اس گوڑے ابتداس میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرمانی قرآن ایسا چھو ہدایت ہدی للمتقین. کس خطر چھو ہدایت؟ کس خطر چھو ہدایت؟ مگر یہ پر جو 20 کی جائے قرآن حکیم سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماون ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدی للناس، یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے. میں ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں. علماء نزدیک نہ کسنی کی وجہ سے جن کس کھرے بھی چیت قوم از مزبود گسن، کم کھرے بھی چیت قوم از مزبود گسن. بدلے سے بھی یہ ہے آج اگر وچن چاہے سوشل میڈیاز، آج اگر سوشل میڈیا سے وچن چاہے تو سوشل میڈیا میں پوری زندگی جو آکھ انسان حرام کھیون سود خوری کرن اور یہ سب کام کرتا ہے. یعنی ریٹائر گسن چھو ریٹائر گسن بعد چھو قرآن تلن بس بلوک جو مفسر قرآن. مجھے بتاؤ یہ قرآن کی کیا تشریح کرے گا؟ اس کی زندگی میں، اس کے جسم میں سودی کاروبار کا خون ہے، اس کے جسم میں حرام خوری کا مال ہے. کیا وہ پھر قرآن کی تشریح صحیح کرے گا؟ کری تھے کیا ہے؟ کیا کری کیا سلس بن کو ایکلیٹ زبائی پنجی زبائی میں کیا کری؟ کیا یہ قرآن کی حفاظت کر سکتا ہے؟ وہ جو سوئی مفسر قرآن بنن پچھو کانے کرن قرآن پاک کے آیتن تشریح پچھو ممبر کے محراب دی ون استعمال کر رہے ہے. اسکت لگی نہیں معلوم اشاز بس یہ کر چیز گزارا کرا. کہاں سے پڑھا، کیسے پڑھا، کس عالم سے پڑھا، اپنے اصول کہاں سے سمجھا؟ اب یہ دو آیتیں ہیں. عقائد کو سورہ بقرہ ابتدا ہے سمجھ آئے. قرآن حکیم فرماون قرآن جو ہدایت کمیس خاطر بلند آواز سے کہو کمیس خاطر نہیں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دیں بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. قرآن جو متقین خاطر ہدایت خبر فرمو سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ہدی للناس
یا سا چو قرآن ہدایت کمس خاطر لکن خاطر کمس خاطر سارے نہیں لکن خاطر. اب مجھے بتاؤ ان دونوں آیتوں کو کیسے سمجھو گے جب تک علماء آپ کو نہ سمجھائیں, جب تک آپ حدیث کی طرف رجوع نہ کریں, جب تک آپ مفسرین کی طرف رجوع نہ کریں, کیسے سمجھو گے؟ یہ تطبیق کون کرے گا؟ کون خودی شدی بن قرآن سمجھ گئے تھے؟ آپ تھوڑا مطمئن ہو جائیں, میں حدیث سناؤں گا انشاءاللہ. آج جو یہ نعرہ لگاتے علماء کے خلاف اسٹیجوں پر, قرآن پانے, قرآن اتنی سستی چیز نہیں ہے جو کالج کا بچہ بے حیائی میں 10 سال 15 سال گزارے پھر بذات خود قرآن اس کے پیچھے چلا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن. اس کو توبہ کرنے پڑے گا, اس کو تائب ہو جانا پڑے گا, اس کو کسی عالم دین کے سامنے زانوئے تلمذ ہونا پڑے گا. تو میں جو کہہ رہا تھا جو مطمئن میں جو کہہ رہا تھا قرآن از خود ایسے سمجھ نہیں آتا ہے جب تک ہم علماء کی صحبت کو اختیار نہ کریں. یہ جس طرح علماء کرام نے صحبت اختیار کرو, میں نہیں کہتا, یہ قرآن خود کہتا ہے. سورہ نحل کی آیت مبارکہ ہے, ابھی میں نے بتا دیا تھا. اور اب فرماؤ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مسئلہ و مسائل پرشو, سوال کیوں. فاسألوا اسألوا لفظ یشو پہلے عمل شو یشو حکمی مندر مگر یشو مطلق. کیا چاہیے آپ کو؟ مطلق بیا کو مقید, آپ کو مطلق بیا کو. مثال کے طور پہ یہ جلسگاہ چھو یشو مطلق کے دی یشو مقید. کیا چاہیے مرحبا؟ کیا چاہیے؟ یا چم 4 دیواری کر لو حبر یا بر یا چو جلس خطر آمد متعین جو آمد یہ کرنا مقرر کرنا یشو مقید. اگر یہ تھی 4 دیواری حبر آشین, اگر یہ تھی پردہ آشین, تیلیوسی مطلق, تیلیوسی مقید, تیلیوسی یدائی. یہ اس عام ایک چیز ہے. اسی طرح سے لفظ اسعلو یہاں پر جو آیا ہے, فسعلو یہاں پر جو آیا ہے, یہ فعل امر مگر یہ مطلق. کیا ہے؟ مطلق ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ الاتقان میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح نقل کیا ہے. زبدۃ الاتقان میں بھی اسی طرح ہے, اور اصول تفسیر کی بہت ساری کتابوں میں اسے مطلق کہا گیا ہے. یہ لفظ مطلق. ایک تفسیر کا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں, یاد ہے جو میں صرف اعلی حضرت کی تفسیر نہیں بلکہ الحمدللہ ہماری نظر جو ہے وسیع ہے, اس سے پہلے کی تفسیر کا بتا دیتا ہوں. تفسیر نصفی آپ نے سنا ہوگا. تفسیر نصفی جس کو تفسیر مدارک التنزیل بھی کہا جاتا ہے, یہ مدرسہ مسجد میں پڑھنا ہوگا, اور تقریباً جسوری مدارس سارنی مدرسہ مسجد میں یہ کتاب پڑھنا ہوگا. اور ایک تفسیر ابن کثیر, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر, اس میں بھی اس لفظ کو مطلق کہا گیا ہے. تفسیر بیضاوی میں بھی اس کو مطلق کہا گیا ہے. دیگر تفسیر تقریباً ذہنز مزاشن میں 500 کتابوں شور جن میں اس لفظ کو مطلق کہا گیا ہے. فاسألو کوئی کریو سوال, مرحبا کوئی کریو کوئی پرسو. سوال کرنے سے قسم آسن, سوال کرنے سے قسم آسن نہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. سوال کرنے کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ 2 قسم آسن. اک سوال جو کرنے یہ وجہ میں انداز بکر کے حاصل, اک سوال جیون کمی انداز کرنے بکر کے بیاک سوال جیون امی اعتبار سے کرنے بکرن بیاک تنگ. اس آج سے نا آمد یہ سوال انہوں سسٹم جو آج اکثر ایون جہاد پاس ہوئی تیبن سوالن کیا جواب آسن پتا چھوا یہ لئے امی اندازو کا نفر یہ
وہ کرن کا تانگ سوال کر کرن تانگ کا تمن کے جواب آسا قرآن حکیم اس پر سوائے سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ. قرآن حکیم ہمیں رہنمائی کرتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ لیتن جاہلن سے تخاطب گشی یم سے الٹ پلٹ سوال یہ ہوتا ہے کرن جاہل کی سماشن قالوا سلاما بس تمن بس کافی ہے سلام کر دنیر اپنا راستہ لے لو ان کی باتوں میں مت جاؤ ان کی باتوں کی طرف زیادہ توجہ مت کرو. ابھی چاک مثال بہت اچھا چاہن سبحان اللہ کہہ کر کے سنے. سبحان اللہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہے مجتہد ہے بہت امام مالک کو لکھنے والے ہیں اجتہاد کرنے والے ہیں اگلے جاوہ شفصاخ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی من موڑ کر بھی اٹھ راوی اس روایت کرن چھو پرواون چھو کہ امام مالک اسنیش آئے سچی سوال کرنے کجا سوال آئی کرنے 40 کجا سوال آئی کرنے 40 سوال کیے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موٹی پانچ نہیں جواب نہیں دیکھنے سمجھ آ رہی بات کجا نہیں جواب نہیں پانچ نہیں جواب نہیں دیکھ مگر پانچ نہیں جواب نہیں دیکھنے. اس لیے سوال کی دو قسمیں ہوتی ہیں اک سوال گوسو یم سے کے حاصل کر بیاک سوال گوسو یم سے جو آگلے تانگ کر یم سے جو بیاک مجبور کرن تنگ کرن. اب سوال بہتر کون سا ہے سوال کچھ بہتر نہ دراصل چھوڑو ہوشیار کو ہوشیار چھوا تو سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ. سوال کچھ بہتر گوڑیوں کا گندوئی گوڑیوں یا اسی جس کے حاصل کر یا اسی جس کے اسی لیے فرمایا فَسَعَلُوا تو یہ پریشو کمیس پریشو ہے بھائی کمیس پریشو بڑا عجیب قاعدہ ہے معاشرے کا. اگر ایک کسی انسان ڈرائیونگ لائسنس چھن کیا اس کو روڈ پہ چلنے دیا جاتا ہے کیا اصول کے مطابق وہ روڈ پہ گاڑی چلا سکتا ہے چلا سکتا ہے کیا اگر ایک اس دکاندار بزنس لائسنس چھن کیا وہ لائسنس کے بغیر بزنس کر سکتا ہے کیا اس کے لیے کوئی روک ٹوک ہے نا اس کے لیے روک. عجیب سی بات ہے ہر جگہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنا ہی قاعدہ فٹ کرتے ہو اور یہ چند بننا بس چلیے اس پر کرو یہ طے کر پانا گزارا قرآن سے. قرآن کہتا ہے فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ آپ اہل ذکر سے پوچھیں ان سے پوچھیں جو جاننے والے ہیں. یہ مثالیں نوال جتی من پرشو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ میرے پاس بخاری کھلی ہوئی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے نقل کرن آشنا علماء نہیں ورمانی تو جو سدیجت پر خطر کہانی ورن ہم کہانی نہیں کہتے ہیں ہم نبی کا فرمان سٹیجو میں بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کا فرمان سٹیجو میں بیان کرتے ہیں ہم کسی کہانی کے قائل نہیں ہیں. اشر کوئی کہانی ان قائل. سب سے پہلے آپ مسلم کی حدیث سنیں حدیث نمبر 18 ہے مسلم کی امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے روایت کر امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماون چھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ چھے فرماون امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں فرماون چھے کچھ صحابی رسول سب کہے صحابی رسول رضی اللہ عنہ یم چھ فرماون قال ان فی البحر الشیاطین مسجونتا وسکہا سلیمان. آج لوگ کہتے ہیں پیغمبروں کو کچھ پتا نہیں ہے یمن شناست طاقتی شنتیسا پیغمبر اعوذ باللہ من ذالک. صحابی رسول کہتا ہے عقیدہ کیا ہے صحابی رسول کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث نمبر 18 صحابی رسول فرماون اللہ تبارک و تعالی اندیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام شیطانہ طاقت کی سوش تمکر شیاطین سمندرن مزقید سبحان اللہ کہتا ہے شیاطین چونکہ ان کو نہیں کہا جی
سمندر المسکری شیاطین بند، یہ مسلم کی حدیث ہے. یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا. استغفر اللہ. اور راوی فرماون کی مجھے شک ہے کہ تم نیرن پگا نیرن تم شیطان گسن یل، تم شیطان گسن یل گسن تم، اور تم کیا کریں؟ تم پڑھیں قومس بروٹ کن قرآن. کیا کریں تم؟ قومس بروٹ کن پڑھیں تم قرآن. من مانی تعویلات کریں، پنی مرضی ہز تعویلات کریں. آج دیکھو سب سے بڑا مفسر آپ کے سامنے وہ آتا ہے جس اردو کتاب زچ پڑھن نئی بیٹی چھتوئی بولے مجھے مفسر. ہوش میں آ جائے، اپنے بچوں کو عالم بنا دے. ایک حدیث کے ساتھ انشاءاللہ میں اکتفا کروں گا. آپ ذرا غور کریں، کیا چھا یہ ہائی کنڈیشن ہوئی کہ کس معاشرے سمجھ کن شر چھاسی ہائی کنڈیشن کن سے فتوہ بازی کا زمانہ ہے. بس لوگ چپنی مرضی ہوں، جو بھی جس کو جو مرضی آئے سوچ بس گوگل پہ سرچ کرتا ہے، آپ پہ فتوہ لگا دیتا ہے. ذرا غور کریں، اس کا علاج واحد ایک ہے، وہ علاج یہ ہے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو عالم دین بنائیں. بھائی وچھو توی صحابہ کرام اشیا سری عادل کنہ، صحابہ اشیا سری عادل نہیں، توجہ نہیں آپ کی. بس ایک ہی حدیث سنانے جا رہا ہوں، اسی کے لیے بتا رہا ہوں. سبحان اللہ کہہ دے. سبحان اللہ. صحابہ اشیا عادل سری کنہ. اصحابی کن نجوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں ان صحابہ چھ آسمان کے تارکن ہیں کوئی. سبحان اللہ. اب سب صحابہ قرآن جاننے والے تھے یا نہیں؟ قرآن جاننے والے سے صحابہ کن قرآن سے جانن صحابہ کن قرآن جاننے والے صحابہ تھے. مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی حدیث اقراوی فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خذ القرآن من اربعۃ. سور صحابہ نششو قرآن استاد اور صحابہ خطر آئی سور صحابی استاد بناؤ. کون صحابی آئی بناؤ استاد؟ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، حدیث نمبر 3808. حدیث نقل کریں، غور کریں. تو تم صحابی ہو، سور صحابی. حدیث نمبر 3808 3808 حدیث نمبر بخاری کی ہے. میرے نبی نے فرمایا خذ القرآن من اربعۃ. 4 صحابہ سے قرآن پڑھو. سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. پڑھنے والے بھی کتنے باادب تھے. کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدا آپ سے سمجھتے ہیں تو ان سے کیوں پڑھے؟ سوال بنتا ہے نا، سوال چنا بنے. صحابہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، وہاں قرآن سنا کرتے تھے، مگر کسی نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ یہ چور استاد کیا جی، یہ میں چور کیا جی استاد ایسی ساری چھو انیش قرآن پڑھا ایسی ساری چھو قرآن بوزن. وجہ یہ تھی. یہ 4 کون ہے پھر میں اس کی وجہ بتا کر کے آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں. فرموخ وغنیق نمبر عبداللہ ابن مسعود فبدع به وسالم مولا ابی حذیفہ ومعاذ بن جبل وعبی بن کعب رضی اللہ عنہم. سبحان اللہ. غنیق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اس پہ میں ایک پس منظر بتا دیتا فقہی اعتبار سے. الحمدللہ میں فقہ کا بھی ایک طالب علم ہوں، مگر وقت سے اجازت دیون کے دن بلکہ اتنا کہوں گا کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کی روایت پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اس لیے میرے نبی نے سب سے پہلے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سیکھو. اور دوسرا وسالم مولا ابی حذیفہ،
اور سالم جو آزاد کردہ غلام ہے ابو حذیفہ کے، ومعاذ ابن جبل، بے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی، اور ظہرم فرموک و ابی ابن کعب۔ ان ژور استاد متعین کر لو کیا مقصد؟ مقصد یہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کہیں، سب ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیں، نہیں اس طرح نہیں، بلند آواز سے یا رسول اللہ، بس یہ آخری الفاظ ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے اعمال نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، جب یہ آواز نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کی جائے گی، ہمیں امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان محشر میں جب شفاعت کا اذن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، مجھے امید ہے جو یہ نعرہ بلند کریں گے ان کو شفاعت مل کے رہے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بے شک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول۔ جزاک اللہ۔ تو یہ معاملہ تھا دراصل کہ ہمیں عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ایسی عقید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ پگہ قیامت اس قریب یہ وقت آئیشی کہ لوگ انتیج یم انٹرنیٹ اس میں پانون استاد اس کھیجن پگڑی، ایسے لوگ آئیں گے جو سادات کا احترام نہیں کریں گے، اور زبان پر اور کچھ ہوں گے، پیٹھ کے پیچھے اور کچھ ہوگا، ان کی زبان پہ اور کچھ ہوگا، ان کے دل میں اور کچھ ہوگا۔ پھر اعلیٰ حضرت کا ہی وہ کلام ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تنوی کو رسائی کلا کما، اور الحمدللہ اسی لیے گلی گلی تک کا بجتا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں اور اساتذہ کا احترام کریں۔ یہ حافظ اگر بنے، یہ بنے استاد ہو، کہیں بنے ہوئی استاد ہو، بنے قابل مبارکباد ہے وہ استاد بھی، اور یہ مدرسہ بھی، پوری انتظامیہ بھی، سادات کرام سے موجود، اور سید محمد شفیع اندرابی صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ تمتی شہید، اور علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ، جو پورے اس جموں کشمیر میں مشن اعلیٰ حضرت کو بلندی پہ اور چوٹی پہ ڈھکے کی چوٹ پہ بولنے والے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ تہنی بوزد خطر احمد اللہ تعالیٰ دین ایسے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔